اصحاب فیل لشکر ابابیل یمن اور حبشے دا بادشاہ ابرہا وہ شہر صنعاء وچ گرجا گھر بنایا ہا ان دی خواہش ہے حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ دے صنعاء وچ آمن اور ہی گرجا گھر دا طواف کرن اتائی حج دا میلہ تھی وے عرب خصوصاً قریشیں کو یہ گال بہوں اوکھی گزریے چنانچہ قریش دے قبیلہ بنو کنانے دا ایک شخص ہا غصے کنے آتے صنعاء دا سفر کیتے ابرہا دے گرجا گھر داخل تھی دے پیشاب پاخانہ ٹٹی کے وجہ کیتی ہے ان دے در و دیوار کو نجاست نال آلودہ کر چھوڑے یہ حرکت دے ابرہا بادشاہ کو بڑا غصہ ہے وہ کعبہ معظمہ کو ڈھامڑ دی قسم چاہتی ہے ارادے نال اپنا لشکر گھنٹے روانہ ہو گئے ان لشکر بہت سارے ہاتھی ہیں اور ان دا پیش رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی ہا ان ہاتھی دا نام محمود ابرہا نے اپنی فوج گھنٹے مکہ مکرمہ دے چڑھائی کر لی تھی اہل مکہ دے سب جانور کو اپنے قبضے گھن کی جندے وچ عبد المطلب دے اٹھ بھی ہیں یہ عبد المطلب جو سارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا ہے خانہ کعبہ دا متولی اور اہل مکہ دا سردار بھی ہے یہ بہت روبدار نہایتی جسم جسیم با شکوہ آدمی ہے یہ ابرہا دے کو لگائے ابرہا نے ان دی بڑی تعظیم کی دی آمن دا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا تم میرے اٹھ میں کو واپس کر دے یہ سنتے ابرہا پہ آ کے میں بڑا تعجب تھی دے میں تے تیرے کعبے کو ڈھاؤن واسطے فوج گھنا یا جو تیرا اور تیرے باپ دادے دا ایک بہت مقدس محترم مقام ہے آپ نے دے بارے تو کچھ بھی میں کو نہیں آکھیا صرف اپنے اٹھے دا مطالبہ کھڑا کریں حضرت عبد المطلب نے فرمائے میں اپنے اٹھے دا مالک ہاں یہ واسطے اٹھے واسطے پیادا کعبے دا جو مالک خود ان دی حفاظت فرمائے میں کو ان دی کوئی فکر کریں ابرہا نے آپ دے اٹھے کو واپس کر دیتا بلا آپ نے قریش کو فرمایا تو سب لوگ پہاڑی دی گھاٹے دے چوٹے اندر پناہ پکڑو چنانچہ قریش نے آپ دے مشورے تے عمل کیتا اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے دا دروازہ پکڑ دے بارگاہ الہی کعبے دی حفاظت واسطے خوب رو رو تے دعا منگی دعا کے فارغ تھی تے آپ بھی اپنی قوم دے نال پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے ابرہا نے صبح سویرے اپنے لشکر کو کعبہ مقدس سے دھاوا بولنے مردا حکم دے دی ہاتھیوں کو چلن واسطے اٹھائے لیکن ہاتھیوں دا پیش رو محمود جو سب کے نفردہ وہ کعبے طرف چلدا نہیں جس طرف ان کو چلندن چلدا مگر کعبے طرف جب ان کو چلا منا تو باہر بنا اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر دی طرفوں پرندے دا ایک لشکر بھیج دیتا ہر پرندے دے کولو ترائے پتھریاں دو چمبے وچ ایک چونچ وچ ابابیل دے لشکر نے ابرہا دی فوج تے اس زوردار دی سنگ باری کی تھی ابرہا دی فوج بد حواس تھی تے بھجن لگی مگر کنکریاں جو چھوٹے چھوٹے ہن لیکن وہ قہر الہی دے پتھرن پرندے جب انہیں کنکریاں کو گرے دے ہن تو سنگریزے فیل دار سواریں دے خود کو توڑتے سر کے نکلتے جسم کو چیر میں ہاتھ نے جسم کو چرے جہاں زمین تمہیں جانتا ہر پتھری تے ہوں شادہ نہ لکھا ہے جو یہ پتھری کے ہلاک کیتا گئے اس طرح ابرہا دا پورا لشکر ہلاک دے برباد ہو گئے کعبہ معظمہ محفوظ رہ گئے یہ واقعہ اجر سال وقوع پذیر تھے اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال آخر لگے یہ واقعہ نے 50 دن بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی یہ واقعہ کو اللہ کریم نے قرآن مجید بیان فرمے دے ہیں ایک سورت نازل تھی ہے وہ سورت دا نام سورت الفیل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
اے محبوب کیا تو نہیں ڈٹھا تیرے رب نے ہاتھ والیا کیا حشر کیا انہیں دی خفیہ تدبیر کو تباہی نہیں تھا دیتا انہیں تے پرندے دے لشکر کو بھیج دیتے انہیں کنکریں دے پتھر نال مارے تو انہوں کو ایویں کار چھوڑے نے جو کھادی ہوئی کھیتی ہوئے یا بھوسا در سے ہدایت تو معلوم تھیا قرآن میں دی طرح کعبہ معظمہ دی حفاظت دا ذمہ دار بھی خداوند قدوس ہے آپ ذمہ کرم رکھے کوئی طاقتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے نہ کعبے کو صفحات تک مٹا سکتی ہے کیونکہ خداوند کریم دنیا دا محافظ اور نگہبان ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی شریعت اسلام پہ چلنا توفیق واعف عنا واغفر لنا لا تجعلنا الہی بجائے نبیک مستقار سنت سنت والجماعت شوق صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.